السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین مکرم، عزیزان احباب، آپ کا میزبان حافظ محمد عمر تعلیمات اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، صحیح البخاری جلد نمبر 1 کے اردو ترجمے میں سے حدیث نمبر 23 اور 24۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ بحالت خواب لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور کچھ لوگوں کے اس سے بھی کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے اس حالت میں لایا گیا کہ وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور اسے زمین سے گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں، حیا اس تعاثر کا نام ہے جو کسی برے کام کے خیال سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو خصلت انسان کو بھلائی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے، وہ حیا ہے۔ اس میں ایک طرح بزدلی اور عفت دونوں ہوتی ہیں اور اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ بزدلی برائیوں سے روکتی ہے اور عفت اسے نیک کاموں کی طرف لاتی ہے۔ اس وضاحت سے پتہ چلا کہ جو لوگ شرعی امور میں حیا سے کام لیتے ہیں، ان کا نام حیا رکھنا غلط ہے، بلکہ یہ ان کی طبیعت کی کمزوری ہے جسے حیا کا نام دے کر چھپانا درست نہیں۔ یہ ایسا جبن یعنی بزدلی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ حیا اور جبن میں بہت بڑا فرق ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔